حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں ایک آواز سنی کہ اے ابراہیم، اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے مال مویشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور مطمئن ہو گئے، لیکن جب پھر نیند لی تو پھر آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، مجھے اگر تیری راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے لاکھوں بیٹے بھی قربان کرنے پڑے تو میں خوشی خوشی سب کو قربان کر دیتا۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کو اچھے سے تیار کرو، مجھے اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے کر جانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل دیے تو شیطان نے آپ کو روکنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن سب کوششیں ناکام رہی۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے دریافت کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے دوست کے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی باپ کی طرح عاجزی دکھائی اور فرمایا، اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ بس میری وصیت یہ ہے کہ جب آپ مجھے قربان کرنے لگے تو میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ لینا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جب میں تڑپوں تو آپ کو اس سے تکلیف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر چھری تیز کر کے اللہ کا نام لے کر چھری پھیر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم اپنی آزمائش پر کامیاب ہوا، جو جنت سے بھیڑ کا ایک بچہ لے کر جاؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر جا کر لٹا دو۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور قربان گاہ میں ایک بھیڑ کا بچہ قربان ہو چکا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش کی وجہ سے اتنی شان دی کہ آج تک ہم ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جس میں ہم اپنے پیارے جانور قربان کرتے ہیں۔